جی تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس خبر کے حوالے سے جو کہ کل تمام تر ٹی وی چینلز پہ ڈسکس کی جا رہی تھی، وہ یہ تھی کہ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کے شوہر کیپٹن ٹائٹ صفدر کی گرفتاری اور پھر ان کی ضمانت پر رہائی۔ گزشتہ روز جو سب سے بڑی اہم خبر تھی، جو ہم نے بھی اپنے شو میں جب آئے تو ہم نے آتے ساتھ ہی وہ خبر بریک کی، انہیں الل صبح کراچی میں ان کے ہوٹل سے حراست میں لے لیا گیا تھا اور ان کی گرفتاری کیسے ہوئی اس پر بھی شفاعت ہم نے دیکھا کہ کل جب مریم نواز نے اور مولانا فضل الرحمان نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی، اس میں بھی تضاد تھا۔ جی جناب، ہلکے پھلکے تضادات سامنے آتے ہیں اور موقف تھوڑے بہت الگ دکھائی دی۔ کیا ہوا بیسیکلی؟ تضاد تھا کیا وہ آپ کچھ پہلے سنوائے تھے؟ 6 کے قریب ٹائم تھا جب ہمارا دروازہ بہت زور کسی نے پیٹنا شروع کر دیا۔ رینجرز نے ان کے کمرے پر دھاوا بولا، دروازہ توڑا۔ انہوں نے جب دروازہ کھولا تو باہر پولیس کھڑی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے۔ رینجرز نے ان کے کمرے پر دھاوا بولا، پولیس کھڑی تھی۔ رینجرز نے دروازہ توڑا، ہوٹل کے کمرے سے اٹھایا گیا۔ باہر پولیس کھڑی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ وہ اس تمام کھیل کو سمجھتی ہیں، وہ بچے نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر گرفتاری کرنی ہے تو ان کی جائے، وہ اس کے لیے تیار۔ ارد گرد جو لوگ ہیں جن کے ساتھ میرے رشتے ہیں، ان کے تھرو مجھے بلیک میل کرنے سے بہتر ہے میں یہاں بیٹھی ہوں، آؤ اور مجھے اریسٹ کرو، ہمت ہے تو کرو۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر گرفتاری کے بعد رہا کر دیے گئے، 11 گھنٹے ان کی گرفتاری رہی، لیکن اس سارے معاملے میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کیپٹن صفدر کی رہائی سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی مریم نواز نے اس پریس کانفرنس میں اعلان کر دیا کہ جی مبارک ہو، کیپٹن صفدر رہا ہو گئے، جبکہ ابھی ان کی عدالت میں پیشی جاری تھی۔ بالکل شفاعت کی آدھا گھنٹہ رہتا تھا، انہوں نے بولا کہ وہ کراچی سے ان کے ساتھ ہی واپس جائیں گے، کیونکہ ابھی مریم اورنگزیب نے بتایا ہے کہ ان کی بیل ہو گئی ہے۔ دونوں انشاءاللہ کراچی سے اس لیے اکٹھے جائیں گے کیونکہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ابھی مجھے خبر دی ہے کہ ان کی بیل ہو گئی۔ اور ضمانت کے اعلان کی اس اعلان کے وقت عدالت میں سماعت جاری تھی۔ نون لیگی نائب صدر نے دعویٰ پہلے ہی کیسے کر دیا، یہ پیشگی اطلاع ان کو کیسے ملی؟ سینیٹر فیصل جاوید نے ایوان بالا میں اس حوالے سے سوال اٹھا دیے۔ محمد علی جناح کے مزار پہ جو آپ نے حرکتیں کی ہیں، اس کی جتنی مذمت کریں وہ کم ہے۔ کچھ شرم آنی چاہیے، ایک لفظ آپ نے معافی تک کا نہیں بولا۔ آپ اتنے ڈھیٹ ہیں۔ جو انہوں نے کیا وہ جلسہ نہیں تھا، جلسی تھی، اور اس میں کراچی سے تو 5% لوگ بھی نہیں آئے۔ چودھری شوگر ملز، العزیزیہ، سر محل، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ، یہ سارے کیس اگر عمران خان روک دے تو ہم ان کے خلاف تحریک نہیں چلائیں گے۔ یہ لکھ کے بھیجا ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے، یہ لکھ کے بھیجا ہے کہ عمران خان ہمیں یہ این آر او دے دو۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے نہ صرف اس گرفتاری سے اظہار لا تعلق ہی کیا بلکہ اس پہ معذرت بھی کی۔ سندھ میں یہ واقعہ ہوا۔ دوسری جانب نے دیکھا کہ جیالوں کی سرکار کے اس حوالے سے کافی دوہرا بیان دکھائی دیا۔ عدالت کے اندر سندھ حکومت کی وکیل کی ضمانت کی مخالفت میں دلائل دیے، جبکہ پروسیکیوٹر اور اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے جج کے سامنے کیپٹن صفدر کو ضمانت ملنے سے اختلاف بھی کیا۔ دوسری جانب سندھ پولیس کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ کہا گیا کہ گرفتاری جو ہوئی ہے وہ قانون کے مطابق ہوئی ہے، اور بعد میں اچانک وہ ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ پولیس اکاؤنٹ سے ٹویٹ کس کے کہنے پہ ڈیلیٹ کیا گیا، اب سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بھی بحث کی جا رہی ہے۔ کیپٹن صفدر کی گرفتاری پر وفاقی وزیر فیصل واٹا کہتے ہیں کہ سندھ حکومت اس معاملے کے پیچھے ہے۔ اس نے اریسٹ کیا ہے، سندھ کے وزیر آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ نامناسب ہے، اور پھر سندھی کا وکیل اس کی بیل کو اپوز کر رہا ہے۔ تو آپ کو بلیک اینڈ وائٹ چیزیں نظر تو آ رہی ہیں، سب گیم سندھ گورنمنٹ نے کھیلی ہے، ادھر سے گلے لگائے پہ یہ جھولا مار دیا۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں آپ کو۔ اور دوسری جانب سے بات جو رہنما پاکستان پیپلز پارٹی نبیل گبول بھی کہتے ہیں کہ تحقیقات میں پتہ چل چکا ہے کہ کیا ہوا ہے، اور بلاول خود آگاہ کریں گے کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا۔ انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور انویسٹیگیشن میں پتہ چل گیا ہے، چیف منسٹر صاحب کو بھی پتہ ہے، چیئرمین بلاول صاحب کو بھی پتہ ہے۔ کسی بھی وقت آپ چیئرمین بلاول صاحب کی ٹویٹ آئے گی اس حوالے سے۔ آئی جی سندھ نے یہ بات چیف منسٹر صاحب کو کہی ہے کہ میں اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا، اور مجھے کہا گیا کہ بھئی، کس نے کہا سر یہ بتا دیں؟ مجھے کہا گیا کہ آپ ابھی وہ باتیں نہ کریں جو چیئرمین بلاول کو کرنی، یہ ایک رپورٹ کی صورت میں پیش ہوں گے۔ سر لیکن آپ نے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ٹیم تو بنائی نہیں ہے، رپورٹ کیسے آئے گی؟ ٹیم بنا لی ہے، رپورٹ آ چکی ہے۔
اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سے حلیم عادل شیخ صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی سے شرمیلہ فاروقی صاحبہ. آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں باخبر سویرا میں. سب سے پہلے حلیم عادل شیخ صاحب آپ کی طرف آئیں گے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا موقف تھا, کس بنیاد پہ یہ ایف آئی آر کٹوائی گئی تھی, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو مدعی تھے جنہوں نے ایف آئی آر کٹوائی تھی ان کی آپ سے کوئی رشتہ داری بھی ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو ابھی آپ نے انٹرو میں جو تضادات بتائے کہ ایک صاحبہ فرما رہی تھی کہ پولیس آئی اور ایک صاحب فرما رہے تھے مولانا صاحب کے رینجرز آئی, تو میں اس پہ صرف اتنا کہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جو بھی جھوٹا ہو اس پہ خدا کی لعنت ہو, جو بھی جھوٹا ہو, اور ایک قوم فیصلہ کر لے گی. دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ بالکل جنہوں نے ایف آئی آر کٹائی ہے, ایف آئی آر ہم لوگوں نے 10 گھنٹے کی جد و جہد کے بعد, پروٹیسٹ کرنے کے بعد, دھرنا دینے کے بعد, عوامی پریشر کے اوپر پولیس کو ہم نے مجبور کیا کہ ایف آئی آر کاٹیں, جبکہ یہ ایف آئی آر تو پولیس کو خود کاٹ دینی چاہیے تھی. جب ایک مزار قائد کا تقدس پامال کیا گیا, جب ایک قبر کی بے حرمتی کی گئی, پہلی دفعہ اس مزار کے بعد ہوا ہے کہ مولوی صاحب کے علاوہ کوئی شخص وہاں پھلانگ کے اس میں گھس گئے, وہاں جا کے جوتوں سمیت انہوں نے نعرے بازی کی. تو وہاں اس وقت بالکل میرے عزیز ہیں وقاص خان, میرے بھانجے ہیں, میرے کوارڈینیٹر ہیں, ہمارے تحریک انصاف کے ٹائیگر ہیں, اور بڑے اہم رہنما. کل تو میں مقدمات نہیں, میں وہی بات تو پوری کرنا, میں شکریہ ادا کرتا ہوں مریم نواز کا کہ کل بتا دیا, کیونکہ مقدمہ بھی ہے. یہ کوئی 2019 کا ایک مقدمہ ہے 2000 لوگوں کے اوپر, 50 لوگ اس میں نومینیٹڈ ہیں. ایک کوئی بڑا بلوہ ہوا تھا ہمارے حلقے کے اندر, وہاں سن تو میں وہ پورا کرنے دیجئے برائے کرم. اس بلوے کے اندر انہوں نے آخر میں مفروری میں نام ڈال دیا, اور پتہ ہی کل چلا ہے. تھینک یو مریم نواز. یہ اسٹیٹ آف افیئرز پتہ چلتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے کہ کس طریقے سے سیاسی مخالفین کو, اور میری تو لو اسٹوری آپ کو پتہ ہے کہ میرے اوپر تو عمر کوٹ میں کیس, گوٹکی میں کیس, ہر جگہ کیس. تو میرے کوارڈینیٹر کو خفیہ ایف آئی آر میں ڈالا ہوا تھا. 2000 لوگ ہیں, بلوے کی ایف آئی آر ہے, کوئی پولیس کا اور لوگوں کا انکاؤنٹر ہوا تھا وہاں میرے کانسٹیچوئنسی میں, وہ تو اچھا وہ بتا دیا. اور یہ ہے خفیہ کیسز کیسے کرتے. دوسری بات تو مدعی وقاص احمد خان اپنے 2-3 دوستوں کے ساتھ وہاں موجود تھے. جب ان کو کسی نے نہیں روکا صفدر اوان کو, تو انہوں نے کہا کہ جی غیرت, ہمارے جوش ہے, جنون ہے ہمارے ورکرز میں. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم مزار قائد کے اندر؟ وہاں پھر ان کو دھکا مکے, دفع ہو جاؤ, جان سے مار دیں گے. لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, مار دیتے جان سے بے شک, لیکن جو انہوں نے تقدس پامال کیا وہ قابل معافی نہیں ہے. وہاں پر جو قتل کی دھمکی بھی ان کو دی گئی ہے, تو کیا اس کی کوئی فوٹیج, کوئی ویڈیو ایسے سامنے آئی ہے؟ کیونکہ پہلے یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ جو ویڈیو بھی ہے, ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر موجود تھے. دیکھیے وہاں ویڈیوز تو میڈیا نے بنائی ہیں, اور یہ سارا واقعہ ہوا, اور ان کا موبائل بھی وہاں چھین لیا گیا ہے. تو ہر چیز, اور جہاں ضرورت پڑے گی ایک ایک ثبوت موجود ہے, ضرورت پڑے گی تو ایک ایک ثبوت دیں گے. شمیلہ میں آپ کی طرف آتی ہوں. شمیلہ یہ بتائیے کہ کل بڑا تضاد دیکھا گیا. کل سندھ جو پولیس ہے اس کی جانب سے ٹویٹ بھی کی گئی, اس کے بعد ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کر دی گئی, اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو ہے, جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ کھل کے آ کے اپنا بیانیہ دے گی, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنا بیانیہ نہیں دیا. تو یہ گرفتاری کروائی کس نے تھی؟ جی بہت شکریہ مدیحہ. دیکھیے پیپلز پارٹی کی طرف سے جس طرح کل بتایا گیا کہ چیف منسٹر صاحب نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے, اور جو بھی اس سانحے کے پیچھے, میں تو اسے سانحے اس لیے کہوں گی کیونکہ دیکھیں ہم میزبان تھے اور یہ ہمارے مہمان تھے, اور جس طریقے سے گرفتاری عمل کے اندر آئی ہے ہمیں تو معلوم نہیں تھا. ہم تو جلسے کے بعد رات کو دیر کے بعد سوئے تھے, اور جب ہم صبح اٹھے تو ہمیں پتہ چلا کہ جی کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے. نہ چیف منسٹر کی نالج میں تھا, نہ ان سے اجازت لی گئی, نہ ان کو بتایا گیا, نہ ان کو انفارم کیا گیا. اور پھر دیکھیے جس طریقے سے گرفتاری ہوئی کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جو ہے ہوٹل کے کمرے میں ہے, اور آپ صبح سویرے 6 بجے آپ ان کے کمرے کا دروازہ توڑ کے اندر جا کے گرفتاری کرتے ہیں. تو یہ طریقہ کار تو ہونا ہی نہیں چاہیے, یہ تو کسی کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ مہذب طریقہ کار نہیں ہے کسی کو گرفتار کرنے کا. ایف آئی آر جو درج ہے اس میں ٹائم لکھا ہے شام 7 بجے کا, لیکن کہہ رہے یہ ہیں کہ جی صبح جو ہے وہ 5 بجے ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے. اس ایف آئی آر میں بہت سارے تضاد ہیں. اچھا, اب ایشو یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب آج پریس کانفرنس کرنے والے ہیں, اور اس کے اندر تمام جو تحقیقات کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ قوم کے سامنے رکھیں گے. دیکھیے میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں,
مزار قائد کے اندر کسی قسم کے بھی کوئی سلوگن کرنا یا جھنڈے لے کے جانا یا کوئی نعرے لگانا یا اس قسم کی، وہ ظاہری بات ایک مزار ہے، اس کی ایک سینکٹی ہے، وہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن اس سے قبل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عمران خان صاحب مزار قائد جاتے تھے تو پی ٹی آئی کے جھنڈے اندر جاتے تھے، وہاں پر بھی نعرے لگتے تھے، گو نواز گو کے بھی نعرے وہاں پر لگے. تو دیکھیے یہ بھی چیز ہے، تو پھر گرفتاری ان سب کی ہونی چاہیے تھی. اس ایف آئی آر میں بھی 200 لوگ نامزد ہیں، کیپٹن صفدر سمیت، محمد زبیر ہیں، نہال ہاشمی ہیں، خاقان عباسی صاحب ہیں، اور ان کے 200 کارکنان ہیں. گرفتاری صرف ایک ہی ہوئی ہے کیونکہ وہ مریم نواز صاحبہ کے خاوند ہیں. تو کوئی نہ کوئی تو ایسے عوامل ہیں نا پیچھے سازشی جو چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز میں اور پی ڈی ایم کے درمیان آپ یہ کوئی نہ کوئی ایسے عوامل والی بات آپ نہیں کہہ سکتے. اپوزیشن میں رہتے ہوئے بات الگ ہے، لیکن سندھ حکومت کیا اتنی بے بس ہے کہ اپنے پولیس پہ اس کا اختیار نہیں ہے، اور پولیس جو ہے وہ سندھ حکومت سے منظوری لیے بغیر کوئی اتنا بڑا اقدام، اتنی بڑی گرفتاری کیسے کر سکتی ہے؟ دیکھیے میں تو یہ کہہ رہی ہوں آپ سے صاف صاف کہ جو سازشی عناصر ہیں وہ اس وقت وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وفاق کی ایما کے اوپر ہوا. اور یہ بھی بات طے ہے کہ آئی جی سندھ جو ہے وہ وفاق لگاتا ہے. کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کس طریقے سے ہوا، کس نے پریشرائز کیا، کیا چیز ہوئی، وہ تمام چیزیں آج چیف منسٹر صاحب آپ کو اپنی پریس کانفرنس کے اندر بتائیں گے. میرا آپ کو بتانا مناسب نہیں بنتا، چیف منسٹر کیا جو کیپٹن صفدر صاحب کا نعرے لگانے کا اقدام تھا، کیا آپ اس کی مذمت کرتی ہیں؟ دیکھیے میں نے آپ کو کیا کہا، میں نے کل ٹویٹ بھی کی تھی، اگر آپ نے پڑھی ہو. میں نے کہا تھا کہ دیکھیے مزار کے اندر کوئی بھی شخص ہو، کسی قسم کے بھی نعرے بازی، حالانکہ وہاں مادر ملت زندہ باد کے نعرے لگے تھے، وہاں ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگے تھے، وہاں یہ نعرے نہیں لگے تھے کہ جی گو نیازی گو یا جناب نواز شریف کے فیور میں لگے ہوں نعرے. لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کسی بھی مزار میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو خاموشی، آپ فاتحہ پڑھتے آپ چلے آتے ہیں. وہاں جو ہوا وہ ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن جس طریقے سے ایف آئی آر لانچ ہوئی، جس طریقے سے گرفتاری ہوئی، آئی کنڈیم دیٹ. ٹھیک ہے، یو کنڈیم اٹ. اچھا یہ بتائیے گا شمیلہ کہ جس پریس کانفرنس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری، کیونکہ ہم بہت مس کر رہے تھے کہ کل بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کوئی ایسا خاص بیان سامنے آئے، وہ آ کے بات کرے. پریس کانفرنس میں بھی ہی واز ناٹ دیئر. سو ان کی پریس کانفرنس آج کب تک متوقع ہے؟ وہ آج کریں گی، کل کریں گی، کب؟ چیف منسٹر، میں نے آپ سے کہا نا چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہ آج پریس کانفرنس کر کے آپ لوگوں کو بتائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب حکومت سندھ نہیں چلا رہے، یہ جواب حکومت سندھ کو دینا ہے. اور حکومت سندھ کی طرف سے کل ناصر شاہ صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جو کہ انفارمیشن منسٹر ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں راجہ پرویز اشرف بیٹھے تھے مولانا صاحب اور مریم صاحبہ کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب کو اس کے اندر انوالو کرنا یا کہنا کہ جی بلاول صاحب آ کے پریس کانفرنس کریں یا وہ جواب دیں، یہ ان کا بنتا نہیں ہے. یہ حکومت سندھ، یہ اس صوبے کا معاملہ ہے. اس صوبے کے اندر یہ گرفتاری ہوئی بغیر چیف منسٹر کی نالج کے، بغیر ان کی اجازت کے. چیف منسٹر صاحب آ کے بتائیں گے آپ. صحیح. حلیم عادل شیخ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. کل جب ضمانت کی کارروائی ہوئی، کیا آپ اس میں موجود تھے یا آپ کے مدعی اس میں موجود تھے؟ جی مدعی بھی موجود تھے، ہمارے وکلا بھی موجود تھے، ہمارے ورکرز بھی موجود تھے جو ان کے ساتھ گئے تھے. اور ہم حیران تھے، میں ٹی وی پر بیٹھا ہوا تھا، کورٹ میں لوگوں نے بتایا کہ ابھی بحث چل رہی ہے، اور ادھر مریم صاحبہ نے کہہ دیا کہ ضمانت ہو گئی. میں خود حیران تھا چونکہ ہمارے سب لوگ موجود تھے وہاں. ابھی جج صاحب ان کے آرگومنٹ سن رہے تھے تو یہاں مریم صاحبہ نے بتا دیا کہ ہم چھوٹ گئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے اور جوڈیشری کو اس پہ انکوائری کرانی چاہیے. میں امید کرتا ہوں چیف جسٹس سندھ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہ اس کے اوپر جوڈیشری پر ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ کیسے، کس نے پہلے سے ڈن کیس کر دیا. اکثر نہیں وکلا کرتے ہیں ڈن کیس اتنے میں، بغیر ڈن کیس اتنے میں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا کوسچن ہے اور اس پہ ہم حیران ہیں کہ میں خود گواہ ہوں. میں اندر آپ نے یا دیگر وکلا نے ان کی ضمانت کی مخالفت نہیں کی؟ دیکھی نا، ہمارے وکاس خان یا وکلا موجود تھے نا جی وہاں. ہمارا مدعی موجود تھا، ہمارے وکلا موجود تھے، باقاعدہ انہوں نے مخالفت کی، اس کی آرگومنٹس کیے. ہمارے افندی صاحب ہیں، ان کی پوری آئی ایل ایف کی ہمارا پورا 15 وکیل تھے. جانب سے جو پروسیکیوٹر تھا انہوں نے بھی مخالفت کی تھی اس کی. لازم بات ہے کہ پروسیکیوٹر نے تو قانون کے مطابق چلنا ہے نا، وہ کسی کا غلام نہیں ہے، نہ کسی کا دوست ہے. جو کوئی وکیل ہو، کوئی پولیس آفسر ہو، انہوں نے قانون پہ چلنا ہے. جتنا بابا قائد میرا ہے، اتنا شرمیلہ کا ہے، اتنا مدیہ کا ہے، اتنا شفاعت کا ہے، اتنا سندھ حکومت کا ہے. لیکن سندھ حکومت نے ایکشن نہیں لیا. کیسے پروسیکیوٹر جنرل اور یہ کیا رپورٹ دیں گے؟ یہ جو فوٹیج چل رہے ہیں جس کے اندر مزار کے اندر گھسے ہوئے، اس کے بعد کوئی ثبوت چاہیے؟
مطلب ہمیں کوئی گالی دے دے پریس کلب کے اوپر تو وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ، سنیے، وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ کوئی چلا جائے اس پہ دہشت گردی کا مقدمہ بن جاتا ہے. مزار قائد کے اندر گھس جاؤ، وہاں جا کے ہلڑ بازی کرو، وہ کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے اپنی عزتیں قائد اعظم سے بھی بڑھا لی ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں سندھ کے اندر یہ وہ لوگ ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ مریم نواز کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو ڈان لیکس جنہوں نے کیا تھا. نواز شریف وہ ہے جس نے 2 روز پہلے جنرل باجوہ پہ ساری آپ کا بیان ہے کہ میں شرمیلا صاحب آپ کا پھر ریاکشن لینا چاہوں گا، یا آپ اپنا ریاکشن مراد علی شاہ صاحب کی پریس کانفرنس تک ڈیلے کریں گی؟ ان سے کیا ریاکشن لیں گے؟ یہ نہ ایکشن کر سکتے ہیں نہ ریاکشن دے سکتے ہیں یہ لوگ. شرمیلا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. جی شرمیلا آپ سے اگر پوری بات مجھے اجازت دیجیے. دیکھیے ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ حکومت بے بس ہے، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں یہ کرایا سندھ حکومت نے ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی نہ یہ ریاکشن لے سکتے ہیں نہ ایکشن کر سکتے ہیں. تو یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. یا تو سارا ملبہ ہم پہ ڈال دیں جو کہ یہ ڈال رہے ہیں اور اس میں خوش ہو رہے ہیں، چلیں خوش فہمی میں رہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بے بس، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، یہ تو آپ نے کروایا ہے. وقاص جو صاحب ہیں وہ تو خود مفرور ہیں، ہی از اے پروکلیمڈ offender. آپ کے بھتیجے ہیں شاید، یہ کہا جا رہا ہے. آپ اسے کنفرم کر دیں حلیم بھائی. اور دوسری چیز یہ ہے میں نے کر دی، پھر سن لیجئے، سن تو لیں، دوبارہ کنفرم کر دیتا ہوں. وقاص میرے بھانجے ہیں، وقاص میرے، وقاص نہیں، یہ پورا کنفرم کرنا ہے دوبارہ. شرمیلا بہن سن لے، وقاص میرے بھانجے ہیں، میرے کوارڈینیٹر ہیں، تحریک انصاف کے رہنما ہیں. اور شکریہ مریم نواز کے کل انہوں نے اس خفیہ کیس کا بتا دیا. آپ لوگوں کی پیپلز پارٹی میرے خلاف تو پتہ ہی ہے آپ کو کتنے کیسز بناتے ہیں. یہ ایک خفیہ FIR میں جس میں 2000 اور لوگ تھے وہاں ڈالا ہوا تھا. وفاق بلک وقاص ایک غیرت مند پاکستانی نوجوان ہے جس نے مزار قائد میں روکا ہے اس غدار کو جو مزار قائد پہ بدماشی کر رہا تھا. اس غدار کے داماد کو نواز شریف کے جواب یس اور نو. کیا یہ کیسز ہیں یا نہیں ہیں جو آپ کے بھانجے پہ کیسز ہیں؟ یس اور نو. میرے بھانجے پہ پرانے کیس میں کل خفیہ طور پہ کل پتا چلا کیسز نہیں ہیں. خفیہ طور پہ کیس میں وہ نامزد ہے، یہ آپ کو کل پتا چلا. بہت بہت شکریہ جی. حلیم عادل شیخ صاحب موجود تھے، شرمیلا فاروقی ہمارے ساتھ موجود تھیں جو بات کر رہے تھے. کل جس طرح سے ایک کیپٹن صفدر کے اوپر FIR درج ہوئی، پھر FIR کے بعد ان کی ضمانت ہوئی، ضمانت کے بعد واپس لاہور گئے. ایک کنٹینیو سے کنفیوژن ہے. وہ کہہ رہی ہیں یہ ہم نے نہیں کیا، سندھ حکومت اس کے بعد جو سندھ کی جو پولیس ہے وہ ٹویٹ کر دیتی ہے، اس کے بعد وہ ٹویٹ کو ڈیلیٹ کروا دیا جاتا ہے. اور آج جو پریس کانفرنس ہوگی اب تمام تر نگاہ اس پریس کانفرنس کی طرف ہے کہ جو ہوا تھا وہ کس نے کروایا تھا. چھوٹی سے بم بریک لے رہے، ہمارے ساتھ رہے گا.